اس لیے بنتی ہے کہ ہمارے جلیل القدر اہل علم نے اس تعبیر کو اختیار کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو بڑی غیر معمولی شخصیت ہے وہ امام غزالی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، یہ المنقذ من الضلال مختصر سی کتاب ہے، اس کا اقتباس ہے، من اول الطریقۃ تبتدی المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد. اس راہ کے مسافروں کو، یعنی جو لوگ تصوف میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے. یعنی باطن کے حقائق کھلنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہونے لگ جاتا ہے، آدمی ملائے اعلیٰ کے حقائق کا مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. یہاں تک انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء، یہاں تک کہ وہ بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے. یعنی یہ چیز جو ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے ابتدائی میں. یہ ان کا بیان ہے. آگے انہوں نے پھر احیاء میں اور بھی اس کی بعض چیزوں کو بیان کیا. اب ذرا آپ سنتے چلے جائیے کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی ہے، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں. وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو کرتے ہیں. یہ ساری تو بات آپ نے سن لی نا. ابھی تک تو یہ ہے کہ اصل بات حقیقت زیر بحث ہے، یعنی آسمان بھی پہ بھی چلے گئے، وحی بھی آ گئی، خدا سے رابطہ بھی ہو گیا، عصمت بھی حاصل ہو گئی، حق کا منبع بھی بن گئے، حق ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں گھومتا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر نبوت ختم ہو گئی، اس کو موضوع بنایا نا انہوں نے. اور یہ دیکھیے یہ جو ابن عربی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آج کے آدمی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں. فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کی ہے، فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے. مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. یہ حدیث انہوں نے نقل کیا تھا، یہ مطلب ہے اس کا. مزید اس کو واضح کرتے اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشریع بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی. یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا. بین ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے. یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی مجھ کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے. میں کوئی 5 کو 4 نمازیں نہیں کر رہا یا 5 کو 6 نہیں کر رہا، ساری شریعت وہی ہے. اچھا، شیخ احمد سرہندی جن کو اقبال میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقش بندیہ سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے، اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا. وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ و علیہ الصلاۃ و تسلیمات.
اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است. فارسی عبارت ہے. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت. لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے. اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں، کم نہیں، تھوڑے نہیں، کسی نچلے درجے میں پورے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ باتیں ایسی تھیں، یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہماری لائبریری میں، ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں، روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں. ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایسی باتیں ہیں. یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے. پھر الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے، تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے. اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب، جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے. حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے. یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ احمد جاوید صاحب نے وہ میرے پاس تشریف لائے یہ مقدمہ لے کے، اپنے ہی ایک، کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی دونوں بزرگوں سے، تو انہوں نے یہ بیان کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا. ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند. یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے، تصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے، سب یہ بیان کرتے ہیں. اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعیت کی. صوفیہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس میں پھر کمالات ثابت کرنے ہیں، تو اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہم مناسب بیان کرتے ہیں یہ اس کے لیے ہم ایک نئی اصطلاح، دیکھیے وہ بچ کیسے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اولیاء کا مقام ہے. یعنی آپ کے نزدیک اگر مسئلہ ذرا قانونی زبان میں بیان ہو جائے تو پھر قابل گرفت ہو جاتا ہے، مسئلے کو حقیقت میں دیکھنا چاہیے. مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات اگر کہی کسی موقع کے اوپر تو پھر اس کی بھی توضیح کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے. مثلا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ موجودہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو دیکھیے انہوں نے کیا جوابات دیے. یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں نا، پھر یہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے کشتی نوح کی یعنی تعبیریں ہی ہے نا بھائی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعبیرات ہیں جن تعبیرات میں کہیں تھوڑی سی یہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، یعنی یہ کوئی غیر محتاط چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیال میں. بہت غیر محتاط، لیکن ان کی جو تعبیر ہے اس میں ایک فرق ہے کہ انہوں نے قانونی طور پر وہ ٹھیک ہے اس کے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ابن عربی نے یہ کہا کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے تو یہ قانونی بیان نہیں ہے. یہ الفاظ کی حد تک تو یہ ہے، لیکن وہ اس پر یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی جو اس پر یہ اس درجے میں ایمان نہیں لائے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوگا. یہ کسی صوفی میں اس طریقے یہ جو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کہ الفاظ ہیں ان کی، یہ بتائیے کہ خود مرزا صاحب نے کیا توجیہ کی. تو وہ اگر نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. یہ بتائیے ان کے الفاظ میں بتائیے، وہ الفاظ نکالیے اور بتائیے، بڑی خوبصورت توجیہ کی ہے، بتائیے. یہ بھی آپ نے سارے بہت بڑے بڑے عالم تھے، قرآن ظاہر ان کا بے موضوع بھی رہا. مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے. وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، معمولی آدمی نہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے متقد رہے ایک زمانے میں.
عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے. تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا، بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نا وہ بنیادی طور پر صوفی تھے. تصوف سے ان کا اشتغال تھا. اسی طرح کے اوراد، وظائف، چلے، یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں. آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے. اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں تشریعی نبی نہیں ہوں. پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں. بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیے گئے ہیں. ایک پس منظر تو وہ ہوا کہ جس میں ہمارے متصوفین یہ کہتے ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے اور نبوت کے سب کمالات حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، انہوں نے تو فتوحات میں یہ بات بھی کہہ دی کہ نبوت جو حضور کے وجود سے ختم ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت ختم ہو گئی ہے. باقی جہاں تک نبوت کا تعلق ہے نبی کی حیثیت سے، وہ چیز اب بھی باقی ہے. اس کو انہوں نے بیان کر دیا تھا. چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جو تصوف سے متاثر جلیل القدر علماء ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تحذیر الناس. اس میں یہ سارا علم کلام بیان ہوا ہے اور یہ ساری بحث جو میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے یہ بھی آئی ہے، اور ختم نبوت کے مسائل بھی آئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحریر ہے کہ جس کے اندر گویا یہ ساری کی ساری چیز سمٹ آئی ہے. اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وہ زبان ایسی ہے کہ وہ بس ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کی بڑی شرح و وضاحت کرنی پڑتی. تاہم اس میں انہوں نے یہ سارا مقدمہ بیان کیا ہے. یہ جو سارا پس منظر، اس میں اب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دیکھیے کہ کہاں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اس نوعیت کے دعوے کیے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ صوفیہ کا ذکر کرنے کے بعد میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ دعویٰ تو مسلمہ نے بھی کیا تھا، اسود انسی نے بھی کیا تھا، سجا نامی خاتون نے بھی کیا تھا، اور اس طرح کے 15-20 اور لوگ بھی مل جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دعوے میں اور اس دعوے میں ایک بنیادی فرق ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ تصوف کے پورے سلسلے سے پھوٹا ہوا دعویٰ ہے. وہ دعوے اس طرح سامنے نہیں آئے تھے. وہ دیکھیں نا، مثلا مسلمہ کے دعوے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی دیکھا کہ اچھا یہ عرب میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عرب مفتوح ہو گیا. تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنے قبیلے کے اپنے پیچھے لگایا، اور ظاہر ہے جہالت تھی گرد و پیش میں پھیلی ہوئی، بہت دور کا یہ قبیلہ تھا. تو اس نے ان کو اپنے پیچھے لگایا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. یعنی اس کے پیچھے کوئی فلسفہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دیا اور حضور کو خط لکھ دیا. یہ پہلے ملنے بھی آیا تھا. حضور کو خط لکھا کہ خدا نے زمین جو ہے وہ آدھی تمہیں دے دی ہے، آدھی مجھے دے دی ہے، تو بہتر ہے کہ اس میں ایک اچھی تقسیم کر کے معاملہ چلا لیں. خدا کا پیغمبر تو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے نا. تو آپ نے جواب دیا کہ بھائی زمین خدا کی ہے نا میری ہے نا تمہاری. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ میرے اور تمہارے اندر کوئی تھا، تو اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ نے کہا کہ خط لکھا جو جواب میں، تو اس میں آپ نے اس کو مسیلمۃ الکذاب کہا. اسی سے اس کا نام پڑ گیا. یعنی یہ ایک جھوٹ بولنے والا آدمی ہے. تو وہ اور چیز ہے، یعنی وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. معلوم ہے یہ کہ ایک آدمی دنیاوی اثر و رسوخ سے حضور کی کامیابیوں سے متاثر ہو گئے یہ بات کر رہا ہے. یہاں پورا پس منظر ہے اس کا. یہ بات کہ مرزا صاحب تصوف کے پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو آپ ان کی زندگی سیرت المہدی کے نام سے ان کی سیرت ان کے ہاں سے چھپی ہوئی موجود ہے، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا. لیکن یہ کیسے معاملہ بڑھا؟ ایک بزرگ ہیں حکیم نور الدین صاحب. حکیم نور الدین صاحب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پہلے خلیفہ ہوئے. یعنی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے معاملے میں خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا، سب کا اتفاق تھا، بزرگ ترین لوگوں میں سے.
1885 میں ان کے ساتھ مرزا صاحب کی خط و کتابت شروع ہوئی. اس وقت تک ابھی صوفیانہ مکاشفات، الہامات اور اس طرح کی چیزوں ہی کا ظہور ہو رہا تھا، اور مرزا صاحب اپنے آپ کو مجدد کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر صدی میں ایک دین کی تجدید کرنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تو میں وہ ہوں. اس طرح کی بات کرتے تھے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تھی. بہت سے وہ مناظرے کر رہے تھے، ان کی شہرت بھی پھیل رہی تھی، بہت سے لوگ ان کی تحریروں سے بھی متاثر تھے، اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھنے والے تھے. اب جو مرزا صاحب کے مکاتیب چھپے ہیں ان میں پہلا خط حکیم نور الدین صاحب کے نام 8 مارچ 1885 کا. آپ دیکھیں گے میں یہ کیوں سنا رہا ہوں، آپ کو آگے واضح ہو جائے گا. اچھا، یہ خط و کتابت پھر جاری ہے، اور اس خط و کتابت میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ جس میں مرزا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اب میں جس نوعیت کی باتیں کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لوگ دبی زبان سے مجھے کافر کہنے لگ گئے ہیں، اور اس میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب اب لوگ مجھے کافر کہنے لگ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی بڑے امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے.